اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ ایک مختصر سی آیت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہم اس کو انالائز کر لیں گے۔ آیت کا پہلا جملہ ہم وقت کی پہلی علامت تک بنا لیں گے اور جملہ مستانفہ ہوگا، لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ شروع ہو رہا ہے حافظو لفظ سے۔ حافظو فعل امر ہے، ہا فا ضا مادہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، باب مفعلہ سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ حافظہ یحافظو محافظتاً، کسی چیز کی مسلسل نگہبانی کرنا، کسی کام پر ہمیشگی اختیار کرنا۔ حافظو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا۔ علی الصلواتی یہ جار مجرور کا مجموعہ ہے جو متعلق ہو جائے گا حافظو فعل کے۔ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا اور ترجمہ ہم اس کا کریں گے، پابندی کرو سب نمازوں کی۔ واو کو ہم عاطفہ قرار دے دیں گے، آگے آ رہا ہے الصلاۃ الوسطی، یہ مرکب توصیفی ہوگا جس میں الصلاح جو ہے موصوف ہے اور الوسطی اس کی صفت ہے۔ الوسطی الاوسط کی مؤنث ہے، جس طرح اکبر کی مؤنث کبریٰ، اصغر کی مؤنث صغریٰ، اسی طرح اوسط کی مؤنث وسطی۔ الصلاۃ الوسطی یہ معطوف ہو جائے گا جس کا معطوف علیہ الصلواتی ہے۔ یوں پھر الصلوات معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مجرور ہو جائے گا اعلیٰ حرف جر کے لیے، اور اعلیٰ حرف جر اپنے مجرور کے ساتھ مل کر حافظو کے متعلق ہو جائے گا، اور حافظو فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا۔ اور پھر ہم ترجمہ یوں کریں گے، پابندی کرو سب نمازوں کی اور درمیانی نماز کی۔ پھر یہاں پر مفہوم خاص طور پر بھی لیا گیا ہے، یعنی اس صورت میں پھر الصلاۃ الوسطی پڑھا جائے گا جس کا فعل اخص جو ہے وہ معذوف مانا جائے گا۔ اس کے بعد آگے واو جو ہے یہ عاطفہ ہو جائے گا، پھر قومو فعل ہے، قام واو میم مادہ، قام یقومو قیامن سے واو ضمیر مرفوع متصل ہے، للہ جار مجرور، اور اس کو ہم حال قرار دے دیں گے قومو کے فاعل کے لیے۔ پھر آگے آ رہا ہے قانتینہ۔ قانتینہ جو ہے یہ قانت کی جمع کے طور پہ استعمال ہوا ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہ بھی حال ہوگا اور یہ دوسرا حال ہو جائے گا قومو کی ضمیر سے۔ اور پھر فعل قومو اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا اور اس کو ہم عطف پچھلے جملے پر کر دیں گے اور ترجمہ کریں گے ہم اس جملے کا، اور کھڑے رہا کرو اللہ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔ للہ کو یہاں پر ہم قانتینہ کے متعلق بھی کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ایک مختصر سی آیت تھی، ہم نے بڑی جلدی اس کو انالائز کر لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا اتھینٹک ترجمہ۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو۔ آیت الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ یہاں پر الصلاۃ الوسطی کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ الوسطی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ یہ فولا کے وزن پہ اسم تفضیل مؤنث کا صیغہ ہے اور اس کے دو معنی ہیں، نمبر 1 درمیانی اور نمبر 2 سب سے زیادہ فضیلت والی۔ تو معنی یہ ہوگا کہ تم تمام نمازیں پابندی سے ادا کرو، خصوصاً صلاۃ وسطیٰ کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے کون سی نماز مراد ہے، اس میں متعدد اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ اس نماز سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن فرمایا اللہ کفار کے گھروں کو بھر دے جنہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ یعنی نماز عصر سے مشغول کر دیا۔ یہ نماز باقی تمام نمازوں سے افضل ہے کیونکہ یہ وقت لوگوں کی مشغولیت کا ہوتا ہے، اور جن فرشتوں کی رات یا دن کو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اسی وقت نیچے اترتے اور اوپر چڑھتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے صلاۃ الظہر مراد ہے کیونکہ وہ دن کے درمیان ہوتی ہے اور اس کا ادا کرنا باقی نمازوں سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے صلاۃ فجر مراد ہے کیونکہ وہ دن اور رات کی درمیانی ہوتی ہے اور یہ وقت دن اور رات کے درمیان حد مشترک ہے۔ بعض کے نزدیک اس سے صلاۃ مغرب مراد ہے کیونکہ وہ تعداد کے اعتبار سے دن اور رات کی نمازوں کے درمیان ہے، اور بعض کے نزدیک اس سے صلاۃ عشاء مراد ہے کیونکہ وہ جہری نمازوں کے درمیان ہوتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو تمام نمازیں ہی ہوگیں۔ بہرحال ہمارے لیے تو حکم یہی ہے
کہ حافظو علی الصلاوات، تمام نمازوں کی پابندی کرو، تمام نمازیں ادا کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، خاص کر صلاۃ وسطیٰ، اور پھر صلاۃ وسطیٰ کوئی بھی ہو تو وہ انہی 5 میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آیت مکمل ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔